بیٹیوں کا نصیب چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ ماں باپ ہر روز قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لیں، گھر میں رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، ہر طرف آپ کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورت مبارکہ انسان کا نصیب کھولنے کی چابی ہے، خاص طور پر اگر یہ سورت ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں پڑھتی ہیں کہ جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، انہیں یہ وظیفہ بتانے لگی ہوں جو دنوں میں ان کے نصیب کو کھول دے گا۔ ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کی بارش ہونے لگے گی، ان کی زندگی کے تمام معاملات کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جس انداز سے چاہیں، جس طرح سے چاہیں، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کر لیں۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو لوگ دیوانوں کی طرح رشتے لے کر آپ کے آگے پیچھے ہوں گے اور آپ کے ایک ہاں کے منتظر ہوں گے، لیکن اگر میری ایسی مائیں اور بہنیں یہ سورت مبارکہ پڑھیں جو کہ شادی شدہ ہیں تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر، بچے اور سسرال والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، ان کو پورے خاندان والے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے اور ان کی ہاں میں ہاں ہوگی اور نہ میں نہ ہوگی، گویا زندگی کے تمام معاملات کی ڈوری ان کے ہاتھ میں ہوگی، جس انداز میں چاہے زندگی بسر کر پائیں۔ الغرض یہ وظیفہ جو بھی میری بہن یا بیٹی کرے، ان کا نصیب چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے گا، اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندنی بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ الغرض یہ وظیفہ جو بھی میری بہنیں یا بیٹیاں کریں گی، ان کا نصیب چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے گا، اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندنی بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً سبھی ماں باپ اپنے بچوں اور خاص طور پر بچیوں یعنی اپنی بیٹیوں کے نصیب کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان کا مناسب اور معقول رشتہ نہیں ملتا، اور اگر کہیں رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو یہی پریشانی رہتی ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد کیسا ہوگا، نئے لوگ جو بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، یعنی ان کا سسرال کیسا ہوگا۔ اسی طرح کی ہزاروں قسم کی پریشانیاں ماں باپ کو گھیر لیتی ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اگر آپ کی 9 یا 10 بیٹیاں بھی ہیں تو اس وظیفے کی برکت سے وہ سب کے سب اچھے اور بہترین گھروں میں بیاہی جائیں گی، بڑے سے بڑے خاندان آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور آپ کی تمام بیٹیاں کب بیاہی جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے ایسے اسباب مہیا کریں گے کہ آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ ہے قرآن کی اس بابرکت سورت مبارکہ جو کہ آپ نے ایک مرتبہ ہر روز پڑھنی ہے، اور اس سورت کی تلاوت کے لیے مخصوص وقت کا تعین بھی نہیں ہے، لہٰذا دن کے جس حصے میں بھی موقع ملے پڑھ لیا جائے، لیکن اگر اس سورت مبارکہ کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکے تو زیادہ باعث برکت ہوگا، ورنہ پورے دن بھر میں کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک کی اس سورت کو پڑھ لیں، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو، یعنی ایک مجلس یا معتد مجالس میں پڑھنا درست ہے، اس سورت مبارکہ کا پڑھنا باعث برکت ثواب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے، چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی یہ سورت پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد
نصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ کہ اس سورت کو پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہ چلے گا۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حسد اور بد نصیبی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب کے تالے بند ہی رہتے ہیں جو اس مبارک سورت کو پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا اس سورت مبارکہ کو ہر روز پڑھنے سے نصیب کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناظرین جان لیجئے کہ یہ سورت مبارکہ قرآن کریم میں ایک بیش بہا خزانہ ہے اور بزرگان دین نے سورت مبارکہ کو انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس سورت مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے آپ کے بد نصیب کے تالے کھلتے ہی جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو رزق کا ایک عمل بھی بتاتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، اللہ پاک آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی ہمیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئیں۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لیں۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیے ہیں، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کر لیں، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہے مانگ لینا، آج جو مانگو گے مل جائے گا، 100 کروڑ 200 کروڑ 300 کروڑ جتنی دولت اللہ پاک سے مانگو گے اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک غیب سے عطا کرے گا، آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر آپ اس عمل کو کر لیں۔ وظیفے کو سمجھ لیں، یہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، پھر آپ کو مالا مال ہونے سے، کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بھی بتاؤں گی، کچھ وجوہات بتانے لگی ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانی ہی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھروں میں کرتے ہیں تو آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا، اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے لگی ہوں جو آپ نے آج اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ فوری حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت ہی نہیں بدلے گی، ہمارے تو
کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب رہیں گے۔ ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہارے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو کریں کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری ضرور قسمت بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کرے۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اسی لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، اسی لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج جو عمل بتانے لگی ہوں اس کو پورے یقین سے کر لیں تو پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ جائے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہو، ہم نے سب عمل کر لیے ہیں، سب وظیفے کر لیے ہیں، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، آخر وقار وہ وظیفہ، آج وہ عمل آپ کو بتا رہی ہوں جس کا اثر بہت تیز ہوگا۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جیسے ہی آج میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ اس عمل کو کریں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک کا معجزہ دیکھ لیں گے کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت آ جائے گی۔ کچھ لوگ تو ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح طرح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کا پتہ چل گیا، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کا پتہ نہ چلا، کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا ہی نہیں پتہ چلا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا۔ وہ غلطیاں بتانے لگی ہوں جو وظیفہ کرتے وقت ضرور آپ کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتی ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے، سب سے بڑی غلطی، کہ آپ جو وظیفہ شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اسی لیے آپ کا عمل مکمل نہیں ہوتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، جب آپ نماز پڑھ لیں اب اس جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں آپ کو لگتا ہو کہ ادھر ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ اپنے وظیفے کی طرف ہوں گے، اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں گے۔ آپ کی خالی جھولیاں اسی وقت بھر جائیں گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بتانے لگی ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بہت کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان پر پڑھنا چاہیے، اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں درود شریف کثرت کے ساتھ آپ پڑھا کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود و سلام جتنی دیر تک بھیجتا رہے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا اہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کی معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی آپ درود شریف مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اب جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آیت کریمہ پڑھ لیں، جب آپ یہ بھی پڑھ لیں، آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد۔ اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، بیٹیوں کے رشتے کے لیے یہ قرآن پاک کی یہ دوسری سورت مبارکہ ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت یعنی سورت بقرہ۔ ناظرین، یہ سورت مبارکہ کافی لمبی ہے اور اس کو پڑھنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ درکار ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں، نہ صرف اپنے نصیب کو بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ قربانی دینی ہوگی کہ سورۃ بقرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بہنیں بیٹیاں خود پڑھ سکتی ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور بھائی اپنی بہنوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دن پڑھنے سے ہی اس کے زبردست نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی پاورفل سورت مبارکہ ہے۔ اس کے بہترین نتائج پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، لیکن اگر فجر کے بعد آپ کو وقت نہیں مل پاتا تو اپنی مرضی سے کوئی بھی وقت مقرر کر لیں اور اس وقت میں یہ سورت مبارکہ پڑھ لیا کریں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روز ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے، روزانہ کا وقت تبدیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر روز جس وقت بھی آپ آسانی سے یہ سورت مبارکہ پڑھ سکے پڑھ لیں۔ تو جب آپ اس کا معمول بنا لیں گے تو باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی ہرگز ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود آپ کے گھر رشتے لے کر آئیں گے اور اچھے سے اچھے رشتے خود بخود آپ کے پاس پہنچنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے ایسے وسائل مہیا فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں، اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہو اس کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔